السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنڈے کمنٹ باکس کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں آپ لوگوں کا بھائی اے ایم قاسمی آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ لوگوں کے بہت سارے سوالات اس وقت میرے سامنے ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے آپ لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت کی ہم سب کو بھلائیاں، کامیابیاں، خوشیاں عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ مسجد، مدرسہ، اسکول، سڑکوں پر سونے والوں کے لیے رہائش کا انتظام، غریبوں کے لیے کلینک، اس کی تعمیر کا کام چل رہا ہے، اور آپ لوگ جتنا ہو سکے اس QR کوڈ پر اسکین کر کے تعاون کریں۔ اور سمر لگنا ہے نا، یعنی سمر وہی کہیں بھنور کہا جاتا ہے، کہیں سمر سیول کہا جاتا ہے، تو پانی کی لائن اس جگہ پر پڑنی ہے جس کا خرچہ تقریباً 1,20,000 روپے آ رہا ہے۔ تو آپ لوگ اگر کوئی پورا سمر لگوانا چاہے، ہے نا، یہ جو مسجد مدرسہ بن رہا ہے یہاں پر اگر آپ پورا کا پورا اپنی طرف سے پانی کا انتظام کروانا چاہتے ہیں تو 1,20,000 روپے کا خرچہ ہے۔ آپ 7417810799 یا پھر askmqasmi@gmail.com پر دونوں نمبر ہے نا، ایڈریس ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائیں گے۔ آپ رابطہ کر کے پورا کا پورا پانی کا خرچہ بھی اٹھا سکتے ہیں، ورنہ پانی میں جو خرچہ ہوگا، یہ تو 1,20,000 اس کے ہو گئے، اور جو پائپ لائن پڑے گی، ایک منزل کا جو پائپ لائن وغیرہ پڑے گی، اس کا خرچہ تقریباً 1,00,000 روپے بیٹھ رہا ہے۔ تو آپ لوگ اگر اس کام میں تعاون کرنا چاہتے ہیں تو 500 روپے تقریباً، ہے نا، 500 روپے ایک آدمی کے لیے رکھے گئے ہیں۔ آپ جتنا ہو سکے اس QR کوڈ پر اسکین کر کے تعاون کر سکتے ہیں، اور اگر آپ فیروز آباد آ کر خود دیکھنا چاہیں تو بھائی آ کے بھی دیکھ سکتے ہیں، آپ کی چوائس ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے سوالوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ اور اگر آپ آن لائن قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، جیسے ہماری بہت ساری خواتین یہ چاہتی ہیں کہ بھئی ہم آن لائن قرآن پڑھنا سیکھ جائیں، ہے نا، اور پڑھانے والی جو ٹیچر ہوں وہ بھی فیمیل ہوں، تو آپ لوگ 7417810799 یا پھر askmqasmi@gmail.com پر اپنا نام، اپنے شہر کا نام لکھ کر میل کر سکتے ہیں۔ اس کلاس کی جو فیس ہے وہ 1,000 روپے ہے اگر آپ پرسنل کلاس لیں گے، یعنی آپ صرف اکیلے پڑھنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر آپ گروپ کلاس لیں گی، ہے نا، تو اس کی پھر فیس 500 روپے ہے۔ اور یہ فیس اس لیے رکھی گئی ہے تاکہ اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے ہماری کچھ قربانی لگے۔ یہ جو اماؤنٹ ہے یہ سارا کا سارا ٹیچر کو نہیں جاتا ہے، بلکہ اس میں سے کچھ حصہ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ ہوتا ہے، اور کچھ حصہ ٹیچر کی محنت پر، ظاہر سی بات ہے وہ پورا دن آپ لوگوں کو پڑھانے کے لیے دے رہی ہیں تو ان کو بھی دیا جاتا ہے سیلری کے طور پر۔ تو فری میں بھی ہم پڑھا سکتے ہیں، لیکن اس لیے تاکہ جب کچھ قربانی آپ کی طرف سے جائے گی نا تو آپ کو بھی فکر ہوگی، تو اپنا ایڈمیشن ضرور کرائیے۔ الحمدللہ اب تک کئی لوگ قرآن مجید پڑھنا سیکھ چکے ہیں۔ سوالوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ فخر الدین یہ پوچھتے ہیں، میرا نام فخر الدین، تھانہ پٹی سے، میرا پہلا سوال ہے کہ غیر مسلم کی مٹی میں جانا کیسا ہے، کندھا دینا کیسا ہے، کیا دے سکتے ہیں، اور اس کی قبر پر مٹی ڈال سکتے ہیں؟ غیر مسلم کی قبر نہیں ہوتی ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو غیر مسلم کی قبر نہیں ہوتی، مٹی کیسے ڈالو گے؟ باقی نارمل اس کے مرنے پر اس کے غم میں شریک ہونا یہ درست ہے، جو اس کے مذہبی کام ہوتے ہیں اس میں شریک ہونا درست نہیں ہے۔ مذہبی کام جیسے کہ ان کے کفن دفن کے جو مذہبی کام ہوتے ہیں، چتا وتا کے جو مذہبی کام ہوتے ہیں، اور بھی طریقے ہوتے ہیں غیر مسلموں کے، تو مذہبی کاموں میں شریک ہونا درست نہیں ہے۔ مذہبی جو لائنیں وہ لوگ پڑھتے ہیں اس کو بولنا درست نہیں ہے۔ باقی ان کے غم میں شریک ہوئیے، وہ ہمارے ایک انسانی رشتے سے بھائی ہیں، سب آپس میں بھائی ہیں، لیکن مذہبی چیزوں میں انوالو ہونا یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ دوسرا سوال، نماز میں پینٹ موڑ کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ ہم نے آج تک کوئی سنڈے کا ایپیسوڈ مس نہیں کیا۔ دیکھو، پہلے تو کپڑا بننا چاہیے مردوں کا، وہ ٹخنے سے اوپر بننا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک ارشاد ہے کہ جو ٹخنوں سے نیچے کا جو حصہ ہے وہ اگر کپڑے سے ڈھکا ہوتا ہے تو وہ جہنم میں ہوتا ہے۔ تو پہلے تو کپڑا ایسا بننا چاہیے جو ٹخنے سے اوپر کا ہو، یعنی ٹخنے سے نیچے کا جو ہے وہ حصہ کھلا ہونا چاہیے، ہے نا۔ اور اگر اتنا بڑا بن گیا تو اس کو موڑ کے بھی نماز پڑھی جاتی ہے، کیونکہ موڑ کر نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے، لیکن ٹخنے سے نیچے کا حصہ کور رہے کپڑے سے، یہ حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ تو بھائی گناہ کبیرہ سے بچ لو۔ پہلے تو میں کہتا ہوں ایسے سلوانا ہی نہیں چاہیے، مردوں کو پینٹ ہو، پاجامہ ہو، جو بھی ہو، وہ ٹخنے کھلے رہنا چاہیے۔ ٹخنے کور ہو رہے ہیں تو پھر اس کو فولڈ کرو، آپ کم سے کم حرام سے تو بچو، مکروہ گناہ ہوگا، ہے نا، لیکن کم سے کم حرام سے تو بچ جاؤ گے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب ایکچولی یہ موڑنا بھی غلط ہے اسی لیے ایسے ہی، تو بھائی ٹخنے کھلے رکھنا یہ ضروری چیز ہے نا، اور ٹخنوں کو
کور کر لینا، یعنی کپڑا آپ اتنا نیچے لٹکا رہو کہ آپ کے ٹخنے کور ہو رہے ہیں، تو یہ حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ کتنی صحیح حدیث موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں فرماتا۔ جو شخص اپنے کپڑے کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے تو اتنا حصہ اس کا جہنم میں ہوتا ہے، صحیح حدیثیں موجود ہیں۔ اور جہاں کسی کا کپڑا ٹخنے سے نیچے ہے تو اس کو پہلے تو سلواؤ مت، اور سل گیا ہے تو اس کو موڑو جلدی سے، ٹھیک ہے، تو بالکل موڑ سکتے ہیں۔ چلیے، گیسٹ اوکے، مفتی صاحب میرے کچھ سوال ہیں۔ نمبر 1، وضو اور غسل میں غرغرے نہیں کریں تو غسل اور وضو ہو جاتا ہے؟ دیکھو، وضو میں اگر آپ غرغرہ نہیں کرو گے اچھے طریقے سے تو وضو کا ہو جائے گا، لیکن غسل میں جو ہے نا اچھے طریقے سے کلی کرنا یہ ضروری ہے، اس لیے غرغرہ کرنا چاہیے، اچھے طریقے سے آپ کلی کرو، ہے نا، ٹھیک ہے۔ غرغرہ کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ پانی حلق تک پہنچ جاتا ہے خوب اچھے طریقے سے۔ نمبر 2، ناپاک پانی کے کتنے چھینٹے سے کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے؟ دیکھو، ناپاک چھینٹے، پاک کپڑے پر اگر ناپاک چھینٹے آ جائیں تو پہلی بات تو یہ کپڑے چینج کرو۔ مان لیجیے سب موسم بارش کا نہیں ہے، سب ایک دم اوکے، کہیں پیشاب کی چھینٹیں آ گئیں، کہیں ناپاکی کی چھینٹیں آ گئی تو کپڑے چینج کرو آپ۔ اور اگر کوئی مجبوری ہے جیسے کہ بارش آ جاتی ہے تو بارش میں آپ کتنی بچو، ابھی بارش آ رہی تھی تو میں آیا میرے کپڑے پہ بھی چھینٹیں آ گئیں تھوڑی بہت، تو وہ جو تھوڑی بہت آ جاتی ہیں اتنی کہ 1 درہم، یعنی آپ ایسے سمجھ لو کہ 1 روپے کا جو سکہ آتا تھا نا، یا ایسے سمجھ لو یہ جو ہماری ہتھیلی ہے تو ہتھیلی کے جو بیچ کا سائز ہے یہ اس کا اتنا مان لو 1 درہم، تو ساری چھینٹیں مل کے اگر 1 درہم کے برابر بیٹھ رہی ہیں، 1 درہم سے کم بیٹھ رہی ہیں تو پھر معاف ہے نا۔ معاف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نماز تو ہو جائے گی لیکن مکروہ ہوگی اگر آپ جان بوجھ کر اتنی ناپاکی کے ساتھ نماز پڑھ لیتے ہو، اور اگر 1 درہم سے زیادہ ہے تو پھر نماز آپ کی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو جیسے بارش کا موسم ہوتا ہے جس میں چھینٹے وغیرہ سے بچنا ممکن ہی نہیں ہوتا، تو تھوڑی بہت چھینٹیں ہیں تو اس کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں، باقی نارمل خواہ میں بس یوں ہی آلس کی وجہ سے کپڑے چینج کرنا پڑیں گے تو اس سے بچنا چاہیے۔ بہرحال اتنی گنجائش شریعت نے ہمیں دی ہے۔ اچھا، نمبر 3، ناپاک بستر ہو اور سوتے ہوئے پسینہ آ جائے اور بستر گیلا نظر نہیں آئے اور ہاتھ لگنے سے گیلا محسوس ہو تو کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھو، اگر محسوس ہو رہا ہے گیلا یعنی اس کو کہتے ہیں سیلا پن، ٹھیک ہے، تو آپ اگر اس کے اوپر بیٹھ جاتے ہو، کپڑوں پر آپ کے کچھ بھی نہیں لگا تو آپ کے کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے۔ صرف سیلے پن سے جو ہے نا، کوئی پاک کپڑا ناپاک کپڑے پر لگ جانے سے وہ کپڑا ناپاک نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، جب تک کہ اس ناپاک کپڑے کا نشان اس پاک کپڑے پر نہ آ جائے۔ مان لیجیے اتنا گیلا کہ آپ بیٹھے تو آپ کے کپڑوں پر دھبا لگ گیا، گیلا پن آ گیا آپ کے کپڑے پر، تو پھر آپ کا کپڑا بھی ناپاک کہلائے گا۔ نمبر 4، کیا سورہ فاتحہ کے کچھ ورڈز پروناؤنس صحیح نہیں ہوئے ہیں تو ایک ورڈ کو بار بار ریپیٹ کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں، اور جو آپ کے غلط تلفظ ہوتے ہیں جو قرآن مجید میں ہم غلط پڑھتے ہیں اس کو صحیح کرنے کا طریقہ یہ بھی ہے کہ بار بار پریکٹس، وہ کہتے ہیں نا پریکٹس میکس یو پرفیکٹ مین، تو پریکٹس بہت امپورٹنٹ چیز ہے، ہر چیز میں پریکٹس ضروری ہے، تو پریکٹس کیجیے آپ۔ نمبر 5، ناپاک کپڑے کو پاک کرتے ہیں تو جو پانی نیچے گرتا ہے وہ ناپاک ہوتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے بھائی، وہ جو پاک کریں گے تو وہ گرے گا، وہ بھی ناپاک ہوگا، تو آپ اس کو یہ کیجیے کہ بھیا اس کو اچھے طریقے سے دھوئیے، نل کے نیچے رکھ دیجیے، پانی اچھے سے نچوڑ جائے پھر کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک۔ چلیے، محمد کلیم مفتی صاحب، مرغا مرغی کاٹنے کا سنت طریقہ اور کیا دعا؟ ذبح کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر ذبح کرتے وقت پڑھا جائے، اور سنت طریقہ یہ ہے کہ جانور کو جو ہے نا موتھری چھری سے نہ ذبح کیا جائے بلکہ تیز چھری سے ذبح کیا جائے، اور اس کو تڑپایا نہ جائے بلکہ اس کو جلدی سے ذبح کیا جائے، خواہ میں تکلیف نہ دی جائے، ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کیا جائے، باقی یہ سنت طریقہ ہے، ٹھیک ہے، عام طور پر لوگ اسی پہ عمل نہیں کرتے۔ چلیے، اور دعا جو پڑھنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر، یہ تو اس کے بغیر تو وہ جانور حلال ہی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ یوزر پوچھتے ہیں، مفتی صاحب میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں، میرا سوال ہے کہ اسکالرشپ کا پیسہ لینا کیا ہے؟ اسکالرشپ کا پیسہ لینا بالکل جائز ہے، نو پرابلم، آپ لے سکتے ہیں، کیونکہ بھیا جو سرکار کو ملتا ہے وہ ہم ہی تو دیتے ہیں نا، ہم لوگ ٹیکس دیتے ہیں، دنیا بھر کی چیزیں، یہ ٹیکس وہ ٹیکس، جو ہماری ہی جیب کا پیسہ ہے وہی سرکار کے پاس ہے، سرکار کے کوئی اپنے کاروبار تھوڑی نہ چل رہے ہیں، سمجھ رہے ہو بات کو؟ یہ جو ہماری جیب سے ٹیکس جاتا ہے یہی سرکار کا، یہ ہمارے سرکار کے پاس جو اماؤنٹ ہے وہ ہمارا ہی ہے، تو سرکار اسی سے ہمیں فیسلٹیز دے دیتی ہے۔ تو جیسے ابا ہوتا ہے نا، گھر کا مکھیا ہوتا ہے، تو گھر کا مکھیا ساری ذمہ داریوں کو سنبھالتا ہے، اس کے بدلے میں وہ آپ ہی سے لیتا ہے، لاؤ بیٹا کتنا کما کے لاؤ اتنا دو، گھر کا خرچہ چلنا ہے۔ اور جب گھر کے خرچے چلانے میں بچے آناکانی کرتے ہیں، ابا کو مکھیا نہیں مانتے، تو ابا کہتے ہیں تو پھر وہی اپنی ریاست خود ہی سنبھالو، تو پھر گھر میں ٹکڑے ہو جاتے ہیں، ایک بچہ ایک فلور پہ، ایک بچہ ایک فلور پہ،
تو ایسے ہی ملک کا حساب ہے، ہم ہی لوگوں کی جیب سے ٹیکس جاتا ہے نا. چندے کے بغیر تو پاسبل ہی نہیں ہے ہر چیز. مدرسے والے چندہ کریں تو بیچارے بدنام ہوتے ہیں، حالانکہ پوری دنیا میں جو ملک چل رہے ہیں یہ سب چندوں سے چل رہے ہیں، عوام کے پیسوں سے چل رہے ہیں. تو اسکالرشپ جو مل رہی ہے بالکل لے سکتے ہیں. سونا پوچھتی ہیں مفتی صاحب وضو کرتے ٹائم ہمیں کیا پڑھنا چاہیے، کوئی دعا یا کوئی تسبیح کیا پڑھیں؟ بہت ساری دعائیں ہیں ہے نا، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی ہم وضو کرتے وقت پڑھ سکتے ہیں ہے نا. تو بہت ساری دعائیں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں آپ. اور بھی دعائیں ہیں جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، اس وقت کوئی الگ سے دعا میرے ذہن میں نہیں آ رہی ہے. ٹھیک ہے چلیے. عالیہ پوچھتی ہیں پانی میں بدبو آ رہی ہو تو وضو ہوگا یا نہیں؟ ہمارے یہاں موٹر میں زیادہ تر پانی میں بدبو آتی ہے، پانی میلا آتا ہے تو وضو ہوتا ہے یا نہیں؟ دیکھو پانی کا اگر ذائقہ بھی بدلا ہوا ہے نا، آپ جب پانی کو پیتی ہیں تو اس کا ذائقہ بھی بدلا ہوا ہے، اس میں بدبو بھی بہت تیز آ رہی ہے اور اس کا کلر بھی بدل گیا ہے، تو پھر اس پانی سے وضو کرنا درست نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. نارمل پانی میں اسمیل آ رہی ہے، پانی کا کلر بھی وہی ہے، ذائقہ بھی چینج نہیں ہوا ہے نا، پانی کا ہلکی سی اسمیل آ رہی ہے، تو اب کیا کریں؟ آپ کے پاس آپشن نہیں ہے نا. اگر آپ کے پاس دوسرے پانی کا آپشن ہے تو اس سے وضو نہیں کرنا چاہیے، اس کو پینا بھی نہیں چاہیے پھر تو. لیکن کئی علاقے ایسے ہیں کہ ان کے پاس آپشن ہی موجود نہیں ہے، تو صرف اسمیل آ رہی ہے، پانی کا کلر بھی اوکے ہے، ہلکی پھلکی مٹی آ جاتی ہے، تو ٹھیک ہے، گنجائش ملتی ہے، اجازت ہے بھیا، کیونکہ آپ کے پاس آپشن نہیں ہے. لیکن اگر اس کا کلر بھی چینج آ رہا ہے، اس کا ذائقہ بھی چینج آ رہا ہے اور اس کی اسمیل بھی چینج آ گئی، تو پھر ایسے پانی سے وضو کرنا درست نہیں ہوگا. ہلکی پھلکی جو بدبو آ جاتی ہیں، کیونکہ بھئی لائنیں پڑی ہوئی ہیں اتنی لمبی، کہیں سے کچھ لیک ہو گیا، کہیں سے کچھ لیک ہو گیا، تو کیا جا سکتا ہے اس سے وضو. کیا کریں گے اس کے علاوہ، ہے نا؟ آپشن ہی نہیں ہے آدمی کے پاس، غلط چیزیں کھانے پہ مجبور ہے، تو اوپر سے نیچے تک سارا سسٹم کرپٹ ہے. تب یہ کیا کریں، کیا کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم لوگ؟ اچھا جی. صاحب عالم 3 بھائی ہیں، سب سے بڑے بھائی عرفان، دوسرے نمبر پر سبی، تیسرے نمبر پر شعیب ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ سبی کے ماموں کی لڑکی سے منگنی ہوئی تھی. اس وقت عرفان نے مہر کے طور پر زیور سبی کو دیا تھا، لیکن سبی کسی اور لڑکی سے محبت کرتا تھا تو اس نے اس کے ساتھ شادی کر لی اور ماموں کی لڑکی سے شعیب کی شادی ہو گئی، ہے نا. اچھا. اب 4 سال کے بعد عرفان شعیب سے زیور کے پیسے مانگ رہا ہے. شعیب سے زیور کے پیسے کیوں مانگ رہا ہے بھیا؟ تیسرے اب مسئلہ یہ ہے کہ سبی کے ماموں کی لڑکی سے منگنی ہوئی تھی. اس وقت عرفان نے مہر کے طور پر زیور سبی کو دیا تھا. ٹھیک ہے، تو سبی کو دیا تھا نا، لیکن سبی کی کسی اور سے شادی ہو گئی، محبت کرتا تھا تو اور ماموں کی لڑکی سے شعیب کی شادی ہو گئی. اچھا. اب 4 سال کے بعد عرفان شعیب سے زیور کے پیسے مانگ رہا ہے جو اس کی بیوی کو سبی کی منگنی میں زیور ملا تھا. شعیب کا کہنا ہے کہ میں اپنے بڑے بھائی عرفان کو زیور کے پیسے کیوں دوں جبکہ انہوں نے سبی کی منگنی کے وقت سبی کو دیا تھا. ہاں تو بالکل کلیئر سی بات ہے بھائی، جب بھائی نے جس کو دیا ہے وہ تو اسی سے تو مانگے گا نا، اس سے کیوں مانگے گا یار، ہے نا؟ عجیب بات ہے بالکل. تو یہ دیکھو آپ کے گھر کا مسئلہ ہے، گھر والوں کو بٹھاؤ، یہ بالکل اصولی سی بات ہے کہ بھیا تم نے جس کو دیے تو تم اسی سے تو مانگو گے نا. اب جس لڑکی کو دینے کے لیے تم نے اپنے بھائی کو دیے، اس لڑکی کی شادی ہو گئی تمہارے دوسرے والے بھائی سے، جہاں تک میں سمجھ پا رہا ہوں، تو جس کو آپ نے دیے ہیں اس سے مانگو آپ. عجیب لوگوں کا دماغ ہے، آج کل گھروں میں جھگڑے اسی وجہ سے چل رہے ہیں کیونکہ دماغی ٹیڑھے میڑے ہو گئے، لوگوں کے ٹیڑھے میڑے دماغ ہو گئے، ٹیڑھی باتیں، ٹیڑھے جملے، ٹیڑھی سمجھ، حیرانی ہوتی ہے. تو یہ تو بالکل بے تکی بات ہے، بالکل صحیح بات ہے جو شعیب کہہ رہا ہے. شعیب کیا کہہ رہا ہے؟ شعیب کا کہنا ہے کہ میں اپنے بڑے بھائی عرفان کو زیور کے پیسے کیوں دوں جبکہ انہوں نے سبی کی منگنی کے وقت سبی کو دیا تھا. سمپل سی بات ہے. اب شعیب کو یہ جاننا ہے کہ اسلام کی روشنی میں اپنے بڑے بھائی کو دینا چاہیے. بھائی بڑے بھائی نے جس کو دیا اسی سے تو لے گا نا. ٹھیک ہے، تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اپنے گھر والوں کو بٹھاؤ، سمجھاؤ بات کو کیا مسئلہ ہے، کیونکہ میں نے تو ایک طرف کی بات سنی ہے، اب ایکچوئل میں کیا ہوا ہے یہ تو جب تک دونوں کی بات ہی سنوں گا تو مجھے خود سمجھ نہیں آئے گا. چلیے. شفا ناز کہہ رہی ہیں مجھے آپ سے ایک سوال کرنا ہے. میرے شوہر نے غصے میں صرف مجھے طلاق بولا تھا، پھر اس کے بعد انہوں نے مجھ سے رجوع کر لیا، پھر بعد میں ہماری لڑائی ہوئی تو انہوں نے صرف مجھے 2 بار طلاق بولا اور اب ہم دونوں رجوع چاہتے ہیں. پلیز ریپلائی ضرور کریں. دیکھیے، آپ کے شوہر نے پہلی مرتبہ طلاق دی، پھر اس کے بعد رجوع کر لیا،
پھر 2 بار طلاق دے دی ہے نا، اس کے بعد رجوع چاہتے ہیں، تو یہ جو مسئلہ ہے تھوڑا سا باریک مسئلہ ہے، تھوڑا سا نازک مسئلہ ہے، اسی لیے میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنے جو شہر کے مفتی صاحب ہیں ان کے پاس جائیں، ان کے پاس اپنا مسئلہ لکھ کر ٹھیک طرح سے ان سے پوچھیں، کیونکہ صرف میسیج میں جواب نہیں دے سکتا۔ 2 بار پھر بعد میں طلاق دے دیے، ہاں تب بھی آپ واپس ان کے نکاح میں آ سکتی ہیں، نکاح دوبارہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ آپ ایک بار اپنے شہر کے مفتی صاحب سے رجوع کریں۔ یوسف خان، بد نظری سے بچنے کا کوئی وظیفہ بتائیں، دل و دماغ میں 24 گھنٹوں برے خیال آتے ہیں۔ بد نظری سے بچنے کا طریقہ تو یہی ہے بھائی کہ شادی کر لو، آپ نکاح کر لو۔ نکاح جو ہے نا، جب انسان کی جو خواہشات ہیں وہ جائز طریقے سے پوری ہوتی ہیں تو پھر آدمی گناہوں کی طرف نہیں جاتا۔ اگر کسی آدمی کے پاس حلال کا آ رہا ہے تو وہ حرام کی طرف کیوں جائے گا؟ ہاں کچھ بڑے لمبے چوڑے شیطان ہوتے ہیں، ان کی بات الگ ہے، تو اس سے بچنے کا تو یہی ہے بھیا نکاح کرو آپ۔ اب نکاح نہیں کر سکتے فی الحال تو کیا کریں، تو اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھو، روزانہ آدھا 1 گھنٹہ اللہ والوں کی صحبت میں گزارو، قرآن مجید پڑھنا شروع کر دو، ہے نا، اپنے آپ کو بزی رکھو۔ یہ جتنی بھی خرافاتیں آتی ہیں یہ آتی ہی تب ہے جب دماغ خالی ہوتا ہے۔ آپ اپنے آپ کو بزی رکھو گے، جتنا آپ اپنے آپ کو بزی رکھو گے، جتنا آپ اپنے آپ کو ان فالتو چیزوں میں لگنے نہیں دو گے، تو آپ کا مائنڈ ویسے ہی صبح سے شام تک کاموں میں اتنا تھک جائے گا کہ آپ کو فرصت ہی نہیں ملے گی۔ تو اپنے آپ کو بزی رکھو، اپنی زندگی کا ایک مقصد بناؤ۔ باقی یہ ہے نمازوں کی پابندی اور اللہ تعالیٰ سے دعا، ٹھیک ہے۔ ہفتے میں روزے بھی رکھ لیا کرو، کیونکہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ روزہ جو ہے نا یہ شہوت کو توڑتا ہے، ٹھیک۔ چلیے، شاداب علی کہہ رہے ہیں مفتی صاحب میرا سوال ہے، آن لائن لوڈو کھیل کر پیسہ کمانا کیسا ہے؟ لوڈو میں پیسے ڈالے بنا، لوڈو میں پیسے ڈالے بنا۔ دیکھو یہ جوا ہے، یہ جوئے کی ایک قسم ہے۔ ایک لڑکا مجھے بتا رہا تھا کہ مفتی صاحب ایک لوڈو میں جو ہے نا آج کل لوگ بہت پیسہ کما رہے ہیں، لگا رہے ہیں۔ ہوتا ہے کہ 4 لوگ ہیں نا، تو چاروں نے کچھ ہوتا ہے وہ گیم میں ایسا کہ چاروں نے 30-40 روپے ایسے کہ 30 روپے رکھے، 30 روپے رکھنے کے بعد کہ بھئی یہ گوٹ جو ہم پھینکیں یہ جس کی طرف آئے گی یہ پیسہ سارا اسی کی طرف چلا جائے گا۔ تو روزانہ لوگ ایسے کھیلتے ہیں، تو یہ جوا ہے اور اس سے بچنا چاہیے۔ بھائی کیوں اپنی آخرت برباد کر رہے ہو؟ پیسہ بھی برباد ہو رہا ہے، آخرت بھی برباد ہو رہی ہے، تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ جوئے کی بہت ساری شکلیں آج کل مارکیٹ میں آ چکی ہیں، باقاعدہ جوئے کو پروموٹ کیا جا رہا ہے نا، بچو اس سے۔ محمد شاداب، مفتی صاحب میرے بیٹے، مفتی صاحب تم سدا خوش رہو، جزاک اللہ، اللہ آپ کو ترقی و عزت سے نوازے۔ میں آپ کی ویڈیو 6 سال سے دیکھ رہی ہوں، میں نے آپ کی ہر ویڈیو اپنے رجسٹر میں نوٹ کر کے رکھی ہے۔ ارے بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ آپ کی اس محنت کو قبول فرمائے۔ جیسے مسئلے دعا، طبی نسخے، وظیفے، ہمارے محلے کی عورتیں اور لڑکی میرے سے مسئلے، وظیفے، نسخے معلوم کرنے کے لیے آتی ہیں اور انہیں آرام ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے بھائی۔ اور بقرعید پر میں نے مسئلے مسائل بتائے اور میں نے 15-20 لڑکیوں کو قرآن شریف پڑھا دیا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، خوشی ہوئی، مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ مجھے جب اس طرح کے واقعات پڑھنے کو ملتے ہیں، سننے کو ملتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ یار کوئی ان میں سے ہی ایک عمل اللہ کو قبول تو ضرور آ جائے گا، ہے نا۔ تو آخرت میں نجات تو میری کم از کم پکی ہے، کوئی ایک کام تو ایسا ہوگا، میرا نہیں ہوگا تو میرے سے سیکھ کر آپ لوگوں نے کوئی ایسا کام کیا ہوگا جو اللہ قبول کر لے گا۔ 15-20 لڑکیوں کو قرآن شریف انہوں نے پڑھا دیا، کتنے کمال کی بات ہے ماشاءاللہ۔ کہاں ہیں آپ، کہاں رہتی ہیں آپ؟ ماشاءاللہ یہ تو بڑی بات ہے۔ دیکھو اس طرح سے جو خواتین، جو ہمارے بھائی، جو ہماری بہنیں کام کر رہے ہیں اپنے اپنے علاقوں میں، اور کام تو چل رہا ہے لیکن ایک تھوڑا سا آگے بڑھ کے پروفیشنل وے میں وہ کام نہیں ہو پا رہا ہے نا، اس کا فائدہ ابھی کچھ لوگوں کو ہے۔ تو کبھی ایسا کرو نا آپ لوگ کہ اس طرح سے کوئی پروگرام اپنے علاقے میں مینیج کرو، ہے نا، اور وہاں مجھے بھی بلاؤ آپ، ہے نا، میں بھی آؤں گا۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ جو محنت کر رہے ہو اس کا فائدہ جو چند لوگوں کو مل رہا ہے وہ فائدہ بڑھ کر بہت سارے لوگوں کو ملے گا۔ اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب ایک آئیڈیاز بھی ملتے ہیں، جب ہم لوگ ساتھ بیٹھتے ہیں تو آئیڈیاز بھی ملتے ہیں کہ اس کام کو اور اچھے سے کیسے کیا جا سکتا ہے۔ پھر بہت سارے لوگ جڑتے ہیں تو جو لوگ کرنے کی سوچ رہے ہوتے ہیں ان کو بھی ایک موٹیویشن ملتا ہے۔ تو ایسے جو آپ لوگ محنت کر رہے ہیں نا، کبھی اس کو اچھے سے مینیج کرو، سال میں ایک سالانہ پروگرام رکھو، 6 مہینے میں ایک پروگرام رکھ لو، ہے نا، دین کے لیے ہی کرو یہ سارا کچھ۔ تو اس سے کیا ہوگا، ایک آپ کے علاقے کا ماحول چینج ہوگا، ٹھیک ہے۔ بہت اچھا لگا مجھے، میرے لیے دعا کرنا، میرے پیروں میں درد ہے اور نسوں میں اکڑن رہتی ہے، مجھے
چلنے میں نماز پڑھنے میں پریشانی ہوتی ہے، بالکل میں دعا کروں گا اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ شیبہ عالم 3 بھائی ہیں، سب سے بڑے، ارے یہ تو ہو گیا نا، اچھا ایف ای جینی، اگر نابالغ بچہ آتم ہتیا کر لیتا ہے تو کیا اس کے پرتی گناہ لاگو ہوتا ہے؟ مفتی صاحب میرے سوال کا جواب دیجئے۔ 12 سے 13 کے بیچ کے لڑکے نے، دیکھو جس طرح سے اگر بچے نیکی کے کام کرتے ہیں نابالغ کی عمر، نابالغی کی عمر میں، ابھی بچے بالغ نہیں ہوئے، تو اس کا ثواب ماں باپ کو پہنچتا ہے۔ اسی طرح سے بچے نے غصے میں آ کے اگر ایسا قدم اٹھایا تو یہ جو غصے میں آ کے اس نے قدم اٹھایا، یہ کیوں اٹھایا؟ آخر کون سی وجہ تھی وہ؟ اس کے پیچھے کن لوگوں کا ہاتھ ہے؟ دنیا میں بھی ایسے لوگوں کے خلاف سخت کارروائی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو معاف نہیں کرے گا۔ تو بچے کو اس طرف لے جانے والے کون لوگ ہیں؟ وہ اس کے مجرم ہوں گے، سمجھ رہے ہو؟ ہاں وہ نابالغ تھا تو اللہ تعالیٰ اس کو کوئی گناہ نہیں دے گا، لیکن اس نے جو یہ قدم اٹھایا اتنی چھوٹی عمر میں، جہاں بچوں کو ڈر لگتا ہے، مرنے سے ڈر لگتا ہے، خوف آتا ہے، تو اتنا چھوٹا بچہ آخر ایسا قدم اٹھا رہا ہے، کیوں اٹھا رہا ہے؟ اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے؟ جو لوگ اس کے پیچھے مجرم ہیں وہ دنیا میں بھی کبھی اللہ ان کو معاف نہیں کرتا اور آخرت میں بھی معاف نہیں کرے گا، ٹھیک ہے؟ ایم ایس شبنم، مفتی صاحب میرا ایک سوال ہے، قربانی کا گوشت بانٹتے نہیں اور اس گوشت کو بنا کر بچے کی شاعری کا پروگرام کر لیتے ہیں، ایسا کرنا کیسا ہے؟ دیکھو قربانی کا گوشت آپ کا ہے، آپ بانٹو تو بہت اچھا، نہ بانٹو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوری اجازت ہے۔ اللہ نے جب اجازت دی ہے تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں کسی پر یہ کہنے والے کہ قربانی کا گوشت بانٹو؟ بھائی وہ فریج میں رکھ لے پورا، جب اللہ نے اس کو اتھارٹی دی ہے، اللہ نے اس کو دونوں آپشن دیے ہیں۔ ہاں اللہ نے یہ بھی کہا کہ بھائی بانٹ دو تو بہت اچھا ہے، لیکن اللہ نے زبردستی نہیں کی نا کہ نہیں بانٹو ہی بانٹو۔ اگر اللہ کو زبردستی بٹوانا ہوتا، اللہ کہتا کہ بھائی بانٹنا، قربانی کا سارا گوشت بانٹنا ہی فرض ہے، لیکن شریعت نے اجازت بھی تو دی ہے نا، اور اجازت جہاں شریعت نے دی ہے تو صحابہ اکرام سے ہمیں پتہ چلتا ہے بعض صحابہ اجازت پر عمل کرتے تھے، بعض صحابہ جو ہے نا افضل پر عمل کرتے تھے۔ تو ایسے ہی اگر کوئی سارا کا سارا گوشت اپنے فریجر میں رکھ لیتا ہے تو بھیا میں آپ کون ہوتے ہیں جب شریعت نے اس کو اتھارٹی دی ہے؟ تو وہ سارا کا سارا رکھ لے فریج میں، بعد میں اپنے بچوں کے پروگرام کرے، اپنی فیملی کے پروگرام کرے، میں آپ کون ہوتے ہیں؟ تو اس کی مرضی ہے، اس کی چوائس ہے۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے نا اپنے کو دیکھیں۔ مسلمانوں کی آدھے سے زیادہ ٹینشن، آدھے سے زیادہ پرابلم ایسے ہی ختم ہو جائے گی کہ اگر مسلمان دوسروں کو دیکھنا چھوڑ دے۔ ارے بھائی سہیل کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ رات کا 12 بجے ان کا لڑکا کہاں سے آ رہا تھا؟ ارے آج ان کی لڑکی کہاں گئی تھی؟ صبح کی گئی ہوئی شام کو واپس آئی ہے۔ ارے یہ نئی گاڑی لے کے آ گیا، ابے بھائی اس نے تو 3 منزل مکان کھڑا کر لیا، کہاں سے پیسہ آ رہا ہے ان کے پاس؟ اور بھائی اس کے تو مزے آ رہے ہیں، وہ تو جو ہے نا ودیشوں میں گھوم رہا ہے، دبئی میں گھوم رہا ہے۔ ارے کل تو اس کے پاس پیسے نہیں تھے، ٹھیلا چلا رہا تھا، آج ہی دبئی میں گیا ہوا ہے، فلائٹ میں بیٹھا ہوا ہے۔ ہم اگر ان چیزوں کو دیکھنا چھوڑ دیں تو آدھے سے زیادہ پرابلم ہماری ختم ہو جائیں گی۔ اپنے میں مگن ہو جاؤ، بس مت دیکھو دوسروں کو، اپنے بارے میں پوچھو کہ میں کیا کر رہا ہوں، وہ کچھ بھی کر رہے ہیں، مجھے اس سے کیا مطلب ہے، ٹھیک ہے؟ علی شاہ، دیور اور نندوئی کے ساتھ بارش میں نہانا کیسا ہے؟ دیکھو ہوتا ہے نا، ایک ہی فیملی میں ہم لوگ رہ رہے ہوتے ہیں، بارش آئی تو اب بھابھی بھی جا رہی ہیں چھت پہ، سب لوگ جا رہے ہیں نہانے کے لیے۔ تو دیکھیے پہلے تو یہ سمجھ لو آپ کہ دیور اور نندوئی غیر محرم ہے، غیر محرم کے ساتھ بارش میں نہانا یہ کسی بھی طرح سے درست نہیں ہے، یہ تو غلط ہے، ناجائز ہے اور گناہوں کی طرف لے جانے والا ہے۔ آپ دیکھیے دیور بھابھی کے معاملات کیسے سننے کو ملتے ہیں، کیسی حیران کر دینے والی داستانیں، کہانیاں اور قصے ہیں، حقیقت ہے نا۔ اللہ کے نبی نے بھی ارشاد فرمایا کہ دیور تو موت ہے، موت، نندوئی غیر محرم ہے، تو اسی لیے نہیں نہانا چاہیے۔ اب کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، بارش آتی ہے، ایک ہی فیملی ہے، سب لوگ چھت پہ نہانے جا رہے ہیں، تو پھر آپ ایک ڈسٹینس بنا کے رکھو، بھائی مرد حضرات ادھر نہا رہے ہیں تو آپ پھر ادھر نہاؤ، اور نہانا ہی ہے بارش میں، پہلے تو میں کہتا ہوں مت نہاؤ، ٹھیک ہے؟ پھر بھی چلو طبیعت ہے، آدمی ہم لوگ اتنے کوئی پاک صاف تو نہیں ہے، اتنے بڑے متقی نہیں ہیں کہ صاحب اپنی ساری خواہشات کو کنٹرول کر کے بیٹھ جائیں۔ پھر اتنا کیا جا سکتا ہے کہ آپ تھوڑے سے کپڑے جو ہیں نا وہ فل کور والے پہنو، ایسے پہنو کہ
पानी से आपका बदन नज़र ना आए, नहाओ आप, दूरी बना के रखो, डिस्टेंस बना के रखो। जैसे मान लीजिए एक ही घर में लोग रहते हैं, शादी होके आपकी गई, अब वहाँ देवर भी हैं, है ना, वहाँ जो है क्या बोलते हैं ना, जेठ बोलते हैं ना, हाँ जेठ भी हैं, मिक्स फैमिली है, चचा ताया के लड़के भी हैं, सॉरी चचा ताया के लड़के तो नहीं है, मतलब हस्बैंड के चचा ताऊ के लड़के भी हैं, वो भी आपके देवर हो गए ना। तो अब मिक्स फैमिली है, आप पर्दा करना चाहती हो, पर्दा नहीं हो पा रहा है, तो उसका फिर यही होता है कि भैया फेस आप पूरा कवर रखो, है ना, और एक डिस्टेंस में आप रहो, एक लिमिट में आप बात करो, एक लिमिट बना के आप उनके साथ उनके सामने आ सकती हो। मान लीजिए एक ही किचन है, एक ही जगह खाना है, तो एक डिस्टेंस बना के, अब ये नहीं कि दुपट्टा आपका कमरे में पड़ा हुआ है, बगैर दुपट्टे के आप घूम रही हैं पूरे घर में, ये गलत। जब आप हस्बैंड के अलावा जो दूसरे घर के गैर महरम जो रिश्तेदार हैं, जैसे कि देवर हैं, तो आप अपना फेस खोल सकती हैं, लेकिन एक डिस्टेंस के साथ आपको रहना है, एक डिस्टेंस के साथ आपको बात करनी है। तो नहाना भाई ये गलत है, जो मैंने बताया उस पर अमल कीजिए आप। मनप्रीत राजपूत, रफ़ा के लिए डोनेट कहाँ करें प्लीज़ बताओ, जहाँ हमारे पैसे बिल्कुल सही लोगों के पास जाएं, प्लीज़ रिप्लाई। देखो रफ़ा के लिए कोई रास्ता डोनेशन का नहीं है, सारे रास्ते ब्लॉक हैं। गवर्नमेंट की तरफ से भी अब तक कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुआ है जिससे ये पता चले कि भैया पैसे पहुंचाने का सही तरीका है। और आप बोलोगे मुफ्ती साहब वो कर रहा है, ऐसा कर रहा है, वो जाने भाई, मेरे पास कोई लीगल वे नहीं है। जो लोग कर रहे हैं वो इलीगल वे से कर रहे हैं। आगे वो आपका कितना खा रहे हैं, कितना पहुंचा रहे हैं, वो जाने, आप उनसे पूछो, आप उनसे लो कि भैया बैलेंस शीट दिखाओ, अपना जो है ना वो दिखाओ कहाँ कैसे जा रहा है। मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। और बड़ी बड़ी तंजीमें जैसे जमीयत उलमा हिंद है, जमीयत और भी जमीयत की बहुत सारी तंजीमें हैं जो ऐसे इलाक़ों में और ऐसे मुल्क में खिदमत के काम अंजाम देती हैं, सब बैठी हुई हैं क्योंकि रास्ता ही ब्लॉक है सारे। ठीक है, चलिए। किड्स फैमिली चैनल, मुफ्ती साहब मैं अपना यूट्यूब चैनल बनाना चाहती हूँ, उसमें बिना चेहरा दिखाए, बिना आवाज़ डाले कुकिंग वीडियो डालना चाहती हूँ। मेरे शौहर उसकी परमिशन नहीं दे रहे हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि गांव के लोग क्या बोलेंगे। क्या शौहर की बिना परमिशन के यूट्यूब पर कुकिंग वीडियो डाल सकती हूँ? मेरे शौहर बोलते हैं कि यूट्यूब पर वीडियो डालना गुनाह है। आप मेरे सवाल का जवाब ज़रूर दें। देखो शौहर साहब, आपकी बीवी जो है ना कुकिंग वीडियो डालना चाहती हैं और ना तो वो वीडियो में नज़र आएंगी ना उनकी आवाज़ होगी, तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? ना तो उनकी ऑडियो है ना उनकी वीडियो है। शायद वो सबटाइटल यानी हिंदी लिख के आएगी, जो भी लैंग्वेज में वीडियो बना रही है वो स्क्रीन पर लिख कर आएगी, तो नो प्रॉब्लम। मुझे लगता है इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। ठीक है, लोगों की परवाह करना छोड़ दो। आपके घर की खातून कोई जायज़ रास्ते पर कोई काम करना चाहती हैं तो कर सकती हैं। अब मैं खातून से कुछ बात कहना चाहता हूँ। देखो, आपके शौहर आपका ख़र्चा उठा रहे हैं, आपके शौहर आपकी पूरी ज़िम्मेदारी उठा रहे हैं, है ना, और वो ये कह रहे हैं कि अगर आप ऐसा करोगी तो गुनाह की बात तो मैंने बता दी कि इस तरह से अगर कोई खातून कुकिंग का चैनल चला रही हैं, यहाँ तक कि अगर थोड़ी सी आवाज़ डालने की भी ज़रूरत पड़ जाए तो ये कोई गुनाह की बात नहीं है। ठीक है, बहुत सारी ख़वातीन कुकिंग के चैनल चला के बहुत आगे बढ़ गई, तो कोई खातून कुकिंग का चैनल चलाना चाहे शरीयत के दायरे में रहते हुए तो वो कोई गुनाह नहीं है। ठीक है, तो गुनाह तो नहीं है। रही बात ये कि गांव के लोग क्या बोलेंगे, ये एक इम्पॉर्टेंट मसला है। तो इस सिलसिले में मैं अपनी बहन से कहना चाहूँगा जिन्होंने सवाल पूछा है कि देखो शौहर की बात मान लो, क्योंकि शौहर बाहर की दुनिया को आपसे कहीं ज़्यादा समझता है। अभी सिर्फ एक टेंशन है कि शौहर परमिशन नहीं दे रहे हैं। शौहर ने अगर परमिशन दे दी और जैसा कि शौहर कह रहे हैं कि गांव के लोग क्या कहेंगे, तो आपने वीडियो डाली और गांव के लोगों ने कुछ कहना शुरू किया, तो अभी तो एक टेंशन थी। वीडियो डालने के बाद हो सकता है लाइफ में 4-5 टेंशन आ जाए, टेंशन्स का पिटारा आ जाए, तो इसलिए आप मत डालो, शौहर की बात मानो। वीडियो डालना कोई ज़रूरी नहीं है। वीडियो आदमी क्यों डालता है? भैया पैसा वैसा आएगा मेरे पास। तो शौहर आपकी पूरी जिम्मेदारी जब उठा रहे हैं तो आप मत डालो, शौहर का कहना मान लो। हाँ, गांव के लोगों पर मेहनत करने की फ़िक्र करो, दीन के लिए काम करो, कुरान मजीद पढ़ना सीखो, दूसरों को कुरान मजीद पढ़ना सिखाओ,
گاؤں کی خواتین کو نماز پڑھنا سکھاؤ. جیسے کہ ابھی پچھلے سوال کا جواب پچھلا سوال ایک کامنٹ تھا پچھلا، جس میں وہ خاتون کہہ رہی تھی کہ میں نے اپنے گاؤں کے لوگوں کو ایسے قرآن پڑھنا سکھا دیا، ایسے میں دین کی بات بتاتی ہوں. تو ایسے کام کرو جو گاؤں کے لوگوں کو پسند آئے، گاؤں کے لوگوں کے اندر چینجنگ آئے، ان کے اندر دین کی فکر پیدا ہو. ٹھیک ہے، باقی آپ شوہر کی بات مان لو کیونکہ وہ باہر کی دنیا کو زیادہ سمجھتا ہے. ہاں رہی گناہ کی بات، تو اگر شوہر کے مائنڈ میں یہ ہے کہ یہ گناہ ہے تو میں بتا دوں گناہ نہیں ہے میرے بھائی. اگر صرف گناہ کی بات ہے تو آپ اپنی وائف سے کہہ سکتے ہو ٹھیک ہے بھائی آپ کوکنگ ویڈیو ڈال سکتے ہو. لیکن اگر باہر کے مسئلے ہیں، گاؤں کے مسئلے ہیں، فیملی کے مسئلے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کاموں کو چھوڑ دو. کیونکہ دیکھو پیسہ ویسا کوئی نہیں آتا، بہت لمبا چوڑا پیسہ آسمان سے ٹپکنے لگتا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. محنت بہت زیادہ ہے. تو اگر آپ کے گھر میں کوئی پرابلم نہیں ہے، شوہر اچھا خاصا کما کے لا رہا ہے، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، تو زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، آرام کی زندگی گزارو. بعض چیزیں جو ہے نا وہ دیکھنے میں بہت اچھی لگتی ہیں. میں آپ کو ابھی بھی بتا رہا ہوں، جب میں یوٹیوب چینل نہیں چلاتا تھا تو بڑا اچھا لگتا تھا کہ یار یہ لوگ ویڈیو بناتے ہیں. لیکن جب ویڈیو ہم بنانے لگے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کتنی ٹینشن ہے یار ویڈیو بنانے میں. تو خواتین کو اللہ تعالیٰ نے عزت کی زندگی دی ہے، بیٹھے بیٹھے مل رہا ہے، گھر کے کام کرنا پڑ رہا ہے بس. وہ تو آلریڈی اللہ نے آپ کے اوپر فرض کیے ہوئے ہیں. جیسے آدمی کے اوپر کمانا فرض ہے، آپ کے اوپر گھر کے کام کی ذمہ داری ہے. اس کی ٹینشن لو بس، زیادہ ٹینشن مت لو، زندگی کو سکون سے گزارو. ٹھیک ہے. چلیے شارق پوچھتے ہیں مفتی صاحب میرا سوال ہے نامحرم کے بارے میں، یہ تو میں نے بتا دیا، غلط خیالات کو دل اور دماغ سے کیسے نکالیں، اس کا میں نے جواب دے دیا ہے. تو یہ ہمارے سنڈے کامنٹ باکس کے سوالات تھے. مجھے امید ہے کہ آج کا ایپیسوڈ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. اس کلپ کو شیئر کریں، اپنے گھر پہ سب کو دکھائیں، اپنی والدہ کو دکھائیں، والد کو دکھائیں، ہے نا، اور اپنے اسٹیٹس پہ بھی لگائیں. اس کی شارٹ کلپ بنا کے آپ اسٹیٹس پہ لگائیں تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ علم کی باتیں پتہ چل سکیں. آپ کو پتہ ہے لوگوں کو 5 سال ہو گئے مجھے سوشل میڈیا پہ کام کرتے ہوئے، اور جتنے انڈیا میں جتنے بھی یوٹیوبرس ہیں جو یوٹیوب پہ ویڈیو ڈالتے ہیں علماء میں، تو جتنا بڑا چینل آپ سب نے اس کو بنا دیا ہے نا، اتنا بڑا چینل انڈیا میں کسی کا نہیں ہے. جتنے ویوز میرے آتے ہیں علماء میں، اتنے ویوز کسی کے نہیں آتے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ ابھی بھی موٹی موٹی باتیں ہمارے ویور کو نہیں معلوم. جیسے بھی 3 دن پہلے مفتی جوہر صاحب آئے تھے نا، تو ہم نے بیڈ پہ کھانا کھا لیا تھا. بیڈ پر بیٹھ کے ہم نے کھانا کھا لیا، اور ایک شارٹ ویڈیو ہمارے بھائی نے بنائی ریل، وہ یوٹیوب پہ ڈال دی صاحب، فیس بک اور انسٹاگرام پر ڈال دی. تو لوگوں کے کامنٹ پڑھ کے میں حیران تھا. میں سوچ رہا تھا یار میری 5 سال کی جو محنت ہے، مجھے لگ نہیں رہا ہے کہ میں نے کچھ محنت کی ہے. بیڈ پر بیٹھ کے کھانا جائز نہیں ہے، بیڈ پر بیٹھ کر نہیں کھانا چاہیے، اس سے بے برکتی آتی ہے، اللہ کے نبی نے منع فرمایا، یہ اور وہ. اگر 100 کامنٹ تھے تو 100 میں سے 95 کامنٹس اسی ٹائپ کے تھے. 1-2 کامنٹ تھے کہ نہیں بیڈ پر کھانا کھانا بھی جائز ہے. تو پتہ ہی اس سے چلا کہ ہمارے اندر جہالت کتنی ہے، ہمیں علم نہیں ہے. اور علم نہ ہونے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو چیز صحیح ہوتی ہے ہم اس کو غلط سمجھ رہے ہوتے ہیں، جو غلط ہوتی ہے اس کو صحیح سمجھ رہے ہوتے ہیں. اس لیے ان تمام ویڈیوز کو شیئر کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.